اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج قرآن مجید کی سورۃ مجادلہ جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، سورہ مجادلہ کا جو مضمون ہے وہ جو شیخ صاحب نے ہماری کی تھی سورہ حجرات کہ جس کے اندر معاشرتی کچھ برائیاں تھیں جو کہ بحیثیت قوم کے اندر ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، ان برائیوں کے اوپر یہاں ڈسکشن کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 58 نمبر سورت ہے کہ جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے اندر ایک خاتون ہے، انصاری خاتون، کہ جس کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ سنا اور اس کے اوپر یہاں ڈسکشن کی گئی ہے۔ یہ حولہ بنت سلبہ ایک خاتون ہے کہ جن کے وہاں پر یعنی جو قریش کے اندر ایک رائج تھا کہ زہار کا قانون یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تم تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یہ ماں کی طرح ہو، تو اس کے اوپر وہ عورت حرام ہو جاتی تھی۔ یہ قانون دور جہالت سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ تو اس صورت کی جو ابتدا، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے تکرار کرنا، بحث و تکرار کرنا، اور مجادلہ اگر دال کے اوپر ضرب لگائیں تو اس کا مطلب بحث و تکرار، اگر اس کے زیر لگائیں مجادلہ کریں تو اس کا مطلب بحث و تکرار کرنے والی۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو اس کے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، جس کو ہم زہار کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اس کو زہار کہا گیا ہے، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ تو اس کے بعد وہ خاتون بالکل حرام ہو جاتی ہے اپنے مرد کے لیے۔ اور وہ جو خاتون ہے، ایک تو یہ جیسے طلاق ہم دیتے ہیں نا، طلاق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلاق میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ طلاق 2-3 قسم کی ہوتی ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اس کے اندر رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو زہار کا قانون تھا جس کے اندر کوئی رجوع نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ فار ایور ٹل ڈیتھ تک جو ہے وہ خاتون جو ہے اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا ڈائلاگس کیے، کیا بحث و تکرار کی، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا، کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا میری بات کو سنیں، میری بات کو بتائیں، میرے لیے کوئی سولوشن نکالیں۔ یہ اس کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند ورسز اس کے پڑھ لیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کا پہلا رکوع جو کہ 6 آیات پر مشتمل ہے، آج ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور اس کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر ایک ہی جو پہلا قانون ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہے۔ آگے منافقین کا جو طرز عمل تھا، منافقین کا کردار تھا، مسلمانوں کے اندر منافقین تھے، ان کا کردار کیا تھا، وہ بھی آگے اگلی جو صورتیں، اگلی جو رکوع اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلى الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من قولي وزورا وإن الله لعفو غفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی یہ آپ کے سامنے میں نے 2 آیات سورہ مجادلہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ مدنی صورت ہے۔ آئیے اس کا ہم ترجمانی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اس کی سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی، اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے کہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی 58 نمبر سورت آپ کے سامنے میں نے اس کے 2 ورسز تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم 6 ورسز پہ ڈسکشن کریں گے۔ قرآن مجید کی سورت کے اندر جو موضوعات، پہلے ہم اس کا تھوڑا سا تمہیداً میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ جن موضوعات کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے کہ منافقین کا جو طرز عمل تھا، مسلمانوں کے ساتھ جو بغض رکھتے تھے اور نفرت رکھتے تھے، اس کے اوپر یہاں بحث کی گئی ہے، اس کے اوپر یہاں یعنی تنبیہ کی گئی ہے، ان کا کردار سامنے رکھا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ اچھا، منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
کیا منافق مسلمان ہوتے ہیں؟ ہاں، منافق یعنی ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، اندر وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے کوشش تگودگ کرتا رہتا ہے، جب چاہے وہ دشمنوں کے ساتھ مل جاتا ہے، جب چاہے یہاں آگے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں منافقین کا جو طرز عمل تھا، جو ان کے اندر جو خاصیتیں پائی جاتی تھی، ان کے اوپر یہاں بحث کی گئی۔ تو میں پہلے تھوڑا سا اس کو ہم کنکلیوڈ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا جو کہ آگے رکوعوں کے اندر بیان ہونی ہے، اس کو ہم ذرا سا سرسری تمہیداً لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے منافقین کے اندر یہ ایک وہاں وہ ایک عادت پائی جاتی تھی کہ وہ جتھا بندی کرتے تھے، یعنی اپنے گروہ بنا کے چلتے تھے، یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، وہ اپنا ایک گروہ الگ بنا کے چلتے تھے۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک بیماری تھی نجوہ کی۔ نجوہ کا اگلے رکوع میں تذکرہ ہے۔ نجوہ کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا۔ آگے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں 2 بندے ہوتے ہیں تو تیسرا بندہ میں ہوتا ہوں، جہاں 3 بندے ہوتے ہیں چوتھا بندہ میں ہوتا ہوں، جہاں 4 بندے ہوتے ہیں 5واں بندہ میں ہوتا ہوں۔ تو وہ نجوہ کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان تو بیٹھتے تھے لیکن سرگوشی کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھو وہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک بیماری تھی جتھا بندی کی، دوسری یہ تھی کہ وہ گروہ بندی کے ساتھ نجوہ ان کے اندر موجود تھا، تیسرا یہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ اگر اکٹھے ہوتے تھے اپنا گروپ الگ بنا کے بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ عادتیں موجود ہیں نا، کچھ کمیونٹیز کے اندر یہ عادت موجود ہے کہ جہاں بھی اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو یہ اخلاقیات کے بھی بالکل اگینسٹ بتایا گیا ہے کہ جہاں اکٹھے بیٹھیں تو آپ اس لینگویج کو اختیار کریں جو سب کو آتی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ الگ۔ کچھ کمیونٹیز کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ جتنے مرضی بندے بیٹھے ہوں، جہاں وہ 2 کمیونٹی کے بندے اکٹھے ہوں گے تو آپس میں وہ جناب وہ کیا کریں گے، وہ گفتگو اپنی لینگویج میں کریں گے جو دوسروں کو سمجھ جائے گی۔ تو منافقین کے اندر بھی عادت تھی کہ وہ جب مسلمانوں کے درمیان بیٹھتے تھے اپنا گروپ الگ بنا کے بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد اجتماع کے اندر خسر پسر کرنا، یعنی اجتماع کے اندر بیٹھے ہوئے خسر پسر کریں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا وہ کیا ہو رہا۔ اس کے بعد ان کے آتے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرنا، وہ دیکھو کوئی آتا ہے تو اس کی طرف اشارے کرتے یہ تو کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اسلام کے خلاف وہ ایک دوسرے وہ ابھارتے تھے، امیر کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارتے تھے کہ یہ دیکھو یار یہ تو بڑا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے، اس کے کپڑے تو دیکھو، اس کی عادتیں تو دیکھو، اور یہ آیا ہمیں کرنے کے لیے۔ اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے انفاق کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھیے جنگ تبوک کے اندر ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ بھائی اب ایک بہت بڑا مارکا درپیش ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ اپنے مال جان لے کے آئے، تو ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان لے کے آ رہے ہیں، حضرت فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہے ہیں، اور ایک ایسے بھی صحابی تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کے ایک جذبہ تھا، ان کے ایک قوت تھی، ان کے اندر ایک اسپرٹ تھی۔ وہ اٹھے ہو جا کے ساری رات اپنے ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، وہ پانی دیتے ہیں، چند کھجوریں، 1 سا کھجور، تقریباً 2-2.5 کلو کھجور تھی جو کہ لے کے آتے ہیں، آدھی جو ہے وہاں دے جاتے ہیں اور آدھی جا کے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ منافقین وہاں بیٹھے ہوتے اور وہ کہتے ہیں لو جی یہ مسلمان آئے ہیں جنگ جیتنے لگے ہیں، کھجوروں سے جنگ جیتیں گے، کھجوروں سے جنگ جیتیں گے۔ وہ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ یہ جو کھجور ہے، یہ جو کھجور لے کے آئے، یہ جو صحابی لے کے آئے، یہ راس المال ہے، جتنا مال ہے اس سب سے زیادہ جو اجر ہے اس کھجور کا ہے، کیونکہ اس کے اندر نیت جو ہے سب سے زیادہ جو خالص نیت تھی، کچھ نہ ہونے کے باوجود گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی، تو وہ عظیم، ایک ہوتا ہے رخصت کا راستہ، ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ۔ انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ رخصت کا راستہ کر سکتے تھے اختیار کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو نہیں، انہوں نے کہا نہیں میں عزیمت کا راستہ اختیار کروں، ساری رات پانی دیتے ہیں، صبح 1 سا کھجور آدھی اپنے بچوں کو دیتے ہیں کھلانے کے لیے، آدھی لے کے آتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی سے چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں تم کیا لے، ابو عقیل غالباً ان کا نام تھا، کہتے ہیں ابو عقیل تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو ساری رات وہاں پانی دیا اور یہ تھوڑی سی کھجور، مجھے شرم آ رہی ہے اتنے لوگ اتنا مال دیں گے، میرے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کو وہی آتی کہ اس کو ابو عقیل کو بتا دو کہ یہ راس المال، تمام جو مال اکٹھا ہوا سب سے زیادہ جو اجر ملا اس کھجور میں۔ تو وہاں منافقین بیٹھے ہوئے تھے، وہ کنکھیوں سے اشارہ کرتے لوگ یہ جنگ جیتیں گے، جا کے یہ جنگ جیتیں گے، ان کی حالت دیکھو، کھجور اتنی سی اور کہہ رہے ہیں ہم تو جنگ جیتیں گے۔ تو یہ ان کی منافقین کا طرز عمل تھا۔ اچھا اس کے بعد کیا تھا کہ جنگ تبوک کا واقعہ، منافقین یہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ منافقین کہتے ہیں یار مسلمان بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، ادھر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منہ سے نکالتا ہے نہیں بات اور وہ دوڑتے چلے آتے ہیں، وہ ساری مقفہ دوڑتے چلے آتے ہیں، لبیک کرتے چلے آتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں۔ ان کو تو اپنے کوئی فیوچر کا فکر ہی نہیں ہے، ان کو تو اپنے مستقبل کا کوئی فکر نہیں، ان کو تو اپنے بچوں کا کوئی فکر نہیں، کوئی اپنے گھر کا سارا مال لے کے آتا چلا جا رہا ہے، کوئی گھر کا اپنا آدھا مال لیتے چلا جا رہا ہے، اس کو فکر نہیں آگے کیا ہوگا۔ تو منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے
وہ ایک دوسرے جب ان کو پکارا جاتا تھا تو وہ کیا کہ ہر چیز لے کے آتے. دیکھیے اب یہ فیض، میں فیض کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واپس نہیں پھیرا کوئی فرما جنوں کا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی. یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز منہ سے ابھی نکلی نہیں ہے، اور صحابہ اپنی جان مال اور وقت دینے کے لیے تیار ہیں، صحابہ اپنی جانیں کٹانے کے لیے تیار ہیں. ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے دوران جو ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حصار تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، اور وہ یعنی تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، اور وہ ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ چھنی ہو گئے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے جان دینا گوارا کری، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا. یہ جو چیز تھی نا، تو منافقین جو ہے وہ بڑے پریشان تھے کہ یار یہ جو مسلمانوں کی بیوقوفیاں ہیں نا، ان کی وجہ سے تو ہم جو ہے نا بالکل ننگے ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم تو سب کے سب سامنے کھل کے سامنے، کیونکہ وہ تو شرم انگیزی پھیلانے، منہ کے نام کے مسلمان تھے، اندر تو ان کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ تو نام کے مسلمان تھے. وہ کہتے یار یہ عجیب بیوقوفیاں کرتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً جان تلیب ہے کہ یہ نکل جاتے ہیں. تو یہ عجیب بندے کہ ان کو کس چیز کی فکر نہیں ہے. تو اس لیے یعنی یہ جو ان کا طرز عمل تھا، اس مجادلہ سورہ مجادلہ کے اگلی آیات میں بتایا گیا. پہلی آیات کے اندر ظہار کا قانون وہ ہم پڑھیں گے، وہ بتایا گیا. دوسری آیات کے دوسری جو رکوع ہے 7 سے 10 آیات کے اندر جو ہے منافقین کی خفیہ سرگوشیاں، اور ان کا یعنی وہ یہاں تک کہ وہ سلام بھی کرتے تھے نا، سلام بھی اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح ان کے اوپر یعنی ذرا سا الفاظ کی ہیر پہ کہ ذرا جس طرح تمہارے پر لعنت ہو، ٹھیک ہے، ان کے بد دعا دی کرتے تھے. تو منافقین ہر وقت یہ اس چکر میں رہتے تھے. اور تیسرا وہ ان کو تہذیبی مجلسی تہذیب سکھائی گئی کہ مجلس کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں کس طرح آپ کو بیٹھنا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سمٹ کے بیٹھیے، پیچھے سے آنے والوں لوگوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے، اور آگے جو ہے نا آگے بیٹھیے تاکہ پیچھے، یہ آداب سکھائے گئے. اس کے بعد جو ہے تخلیہ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اکثر منافقین کیا کرتے تھے، جب آتے تھے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے تو جان بوجھ کے وہ اللہ کے نبی سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے تھوڑی کوئی آپ سے علیحدگی میں بات کرنی، جان بوجھ کے امپوز کرنے کے لیے، جان بوجھ کے یہ دکھانے کے لیے کہ میں جو ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ساتھی ہوں. آپ نے دیکھا نا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ٹی سی کرتے ہیں، ایسے ہی نا کچھ لوگ صرف جو ہے نا کسی بڑے مینیجر کی صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ میں اس کا بالکل خاص بندہ ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مجھے جو ہے نا بڑی جو ہے نا وہ فوقیت حاصل ہے دوسروں سے فوقیت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین تھے نا، وہ بھی جان بوجھ کے جو ہے نا وہ تخلیہ کے اندر کوشش کرتے تھے گفتگو کرنے کی، اور سب کے سامنے بیٹھے ہوئے لیکن کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا مجھے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہو، جا کے بات کرتے تھے. تو اللہ کے نبی یہاں اگلی آخری آیت میں بتایا گیا کہ اگر تم کوئی ایسی بات کسی نبی سے کرنا چاہتے ہو تو اپنے صدقہ دیا کرو. یعنی یہ کچھ عرصے کے لیے قانون نافذ رہا کہ صدقہ دے کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اگر تخلیہ میں بات کرنی. پھر کچھ عرصے تک یہ قانون برقرار رہا، اس کے بعد یہ صدقے کا قانون ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چھوٹی موٹی بات کو جا کے آگے یعنی آپ اپنے لیڈر سے نہ کریں، بلکہ ایک تھرو پراپر چینل جو ہے نا جو اس کا طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق چلیں. تو اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں. تو یہاں جو منافقین کے اندر نجوہ کی یعنی ایک لعنت پائی جاتی تھی، فرقہ بندی کی لعنت پائی جاتی تھی. اسلام کے دشمنوں سے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہاں بیٹھے ہیں، دشمنوں کو جا کے خبریں پہنچاتے تھے کہ آج مسلمان جو ہے یہ کر رہے ہیں، اور یہاں کی خبریں وہاں پہنچائی جاتی تھی. یہ ساری جو ہے نا وہ یعنی یہاں ایک جو اس صورت کے اندر اسلامی حکومت کے جو خد و خال ہیں اس کو متضاد خد و خال سے نمایاں کیا گیا ہے کہ متضاد خد و خال یہ ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ 3، 4، 5 جو آیات بتائی ہیں کہ یہ چیزیں جو اگر ہیں آپ کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کسی نہ کسی درجے میں منافقت کے اس کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. وہ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے آئیں گی تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. آج ہمارا جو گفتگو کا جو مین تھیم ہے، وہ مین فوکس ہے، وہ ابتدائی 4 آیات ہیں کہ جس کے اندر جو وہ خاتون تھی صحابیہ کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ باتیں آئیں. آئیے ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی صورت کا. اللہ میں اس کا ترجمہ ہی اب لے کے چلوں گا کہ اللہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تکرار کر رہی تھی. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا یعنی ایک پوائنٹ ہے جو کہ سمجھنے والا ہے. دیکھیں نبی مہربان قرآن مجید کے تو خود بھی ہے نا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آپ اونچی آواز نہیں کر سکتے. اب یہاں تکرار کا لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر تھرو پراپر چینل اور اگر کسی ایک یعنی پراپر وے میں آپ جا رہے ہیں، جیسے آپ کا کوئی امیر ہے، آپ کا کوئی باس ہے جس کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ بحث و تکرار کر سکتے ہیں. ایسے موقع پر اگر کوئی پروٹوکول وائلیٹ ہو رہا ہے
تو وائلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کیونکہ آپ اخلاص کی نیت سے کر رہے ہیں کہ عدیل بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، عدیل میرا باس ہے، میں اس کو بتا عدیل بھائی، عدیل باس یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح معاملہ نہیں ہے، میری بات سمجھ لیں. عدیل صاحب سمجھ نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں سر یہ آپ میری بات سمجھیں، یہ جو آپ غلط کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اس موقع پہ آپ سمجھتے ہیں آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے، آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ رولز کو کچھ عرصے کچھ دیر کے لیے وائلیٹ بھی کر سکتے. اب اس خاتون نے وائلیٹ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بحث کر رہی ہے. مجادلہ کا مطلب ہے تکرار کرنا، بحث کرنا. اور مجادلہ کا مطلب اگر ذیل لگا دیتا ہوں بحث و تکرار کرنے والی. یہ خاتون آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے اور بحث کر رہی ہے، تکرار کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اب دیکھیے ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. یعنی اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، اگر آپ اخلاص نیت سے کر رہے ہیں تو یہ کام اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی اچھا کچھ منافقین کیا کرتے تھے، وہ فرسٹریٹ ہوتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ میں تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، ہو کچھ اور رہا ہے، تو وہ فرسٹریٹ ہوتے تھے. پھر کیا کرتے تھے، ادھر کی بات کچھ کی ادھر جا کے پہنچا دی، ادھر اس کی بنا دی، یار یہ آیات تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو ایسا کہہ رہا تھا، اس نے تو تمہارے خلاف یہ کر دیا. ان چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے. اب یہ دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض کا آپ کی بحث ہوتی ہے ریلیونٹ فورم، یعنی آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی یعنی بہتری چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ صحیح نہیں چل رہا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، تو آپ ریلیونٹ فورم پہ جا کے بحث و تکرار کریں گے. تو اس چیز کی اجازت قرآن مجید دے رہا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بحث کر رہی خاتون. اچھا ابھی دیکھیے بحث کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں جماعتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں دو صورتحال ہوتی. ایک تو ایک پراپر چینل پہ آپ جائیں اور پراپر چینل پر اپنی رائے کا اظہار کریں، تکرار کریں، اور پروٹوکولز اگر اس میں وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو وائلیٹ بھی کریں اور اس چیز کو کوشش کریں کہ یہ سیدھا ہو جائے. دوسرا یہ کہ اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا اور میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہی راستہ بنانے والا ہے، تو ہی سبب بنانے والا ہے، تو اللہ سے اس کی فریاد کریں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ خاتون کیا کر رہی ہیں. یہ خاتون ہے خولہ بنت سلبہ کہ جن کی بارے میں یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے. کس سے تکرار کر رہی ہے؟ کس سے تکرار کر رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کی قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے اس کی آواز سے اپنی آواز نیچی رکھو. اب یہ خاتون کیوں کر رہی ہے؟ یہ خاتون جو ہے ان کے شوہر نے ان کو زہار کر دیا. یعنی وہ جو قانون تھا کہ جس کے تحت جو ہے اس نے کہا کہ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اب یہ عورت جو ہے، یہ میری بیوی جو ہے میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے. زہار کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جس کی پیٹھ، تو اس نے میری ماں کی پیٹھ کی مانند. یہ جو قانون دور جہالت سے چلا آ رہا تھا، اب اس خاتون نے کہہ دیا. وہ خاتون بڑی پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ تو جو ہے نا وہ میرے شوہر جو تھے ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، وہ تو جذبات میں آ کے ان کے منہ سے یہ نکل گیا اور وہ تو اس طرح چاہتے نہیں تھے. اللہ کے نبی چپ، کیونکہ اللہ کے نبی کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے کہنی ہو، وہ بات کہتے تھے جو اللہ کی طرف. اب وہ چپ ہیں. پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ میری بات سن کیوں نہیں رہے، میری بات سمجھیں، میں کوئی ایسی معاملہ نہیں تھا، یہ میرے شوہر نے جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو میرے بچے برباد ہو جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گی، میرا شوہر خود ایجڈ ہے، وہ اس کے کوئی رکھوالی اس کی جو ہے نا پریشانی، اس کو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ کے نبی چپ. یہاں تک کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی یہ تو اب تم تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی. پھر وہ بحث کرنے لگی دوبارہ. یہ اس کا مطلب ہی ہے. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار کرنے والی. اب وہ بحث کرنے کے اللہ کے نبی آپ میری بات سنیں، یعنی وہ اخلاص سے کہنی تھی، یہ نہیں کہ منافقت والی، وہ اخلاص سے کہے اللہ کے نبی میری بات سن لیں، میری بات کو سمجھیں، میں برباد ہو جاؤں گی، میرے بچے برباد ہو جائیں گے، اور یہ میرے شوہر. اللہ کے نبی چپ. وہ جو ہے نا وہ چپ بیٹھا. یہاں تک کہ ان کے وہی نازل ہوئی تھی، اسی وقت وہی نازل ہوتی. ایک صحابی ہیں، اچھا وہی جو کس طرح ایک صحابی کے جن کے بارے میں یہ آتا ہے زید بن ثابت، وہی جو نازل ہوتی تھی نا، وہی کا نزول اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں سخت سردی کے اندر. یہ مدنی سورت پڑھ رہے ہیں، مدینہ کے اندر سردی بھی پڑتی ہے اور گرمی بھی پڑتی ہے. سخت سردی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. یہ اس موقع پہ نہیں، جنرل میں بات کر رہا ہوں. وہی کا نزول کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں سخت سردی میں، پسینے آ گئے اور ایسے چند غنودی ہے اور ان کو وہی نازل ہو گئی. یعنی نارمل حال میں سخت سردی میں بیٹھے ان کو غنودی. ایک دفعہ زید بن ثابت کے یعنی ران پہ سفر کیسے سوئے ہوتے ہیں اور ایک دم وہی نازل ہوتی ہے ایسے غنودی میں. اور زید بن ثابت کہتا ہے مجھے ایسا لگا جیسے میری ران کی ہڈی جو ہے ٹوٹ جائے گی. ایک اور جگہ آتا ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری کے اوپر سفر کر رہے ہیں اور جیسے وہی نازل ہوئی ایسے ہلکا سا غنودی نازل ہوئی اور جانور ایسے جیسے دب گیا، بیٹھ گیا.
اس کے اوپر جیسے من و وزن اس کے اوپر پڑ گئی، یہ وہی اس طرح نازل ہوتی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور کوئی جواب نہیں دے رہے. کن کو؟ حضرت خولہ کو کوئی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ اپنی طرف سے جواب دے، کہتے ہیں بھائی میں قانون بنا ہوا ہے، میں کیسے جواب دے سکتا. اسی دور میں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے. اللہ کے نبی بتا، یعنی کچھ روایت میں کہہ دیتے کہ بھائی اب تم جو ہے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو، اب اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میری بات سمجھیں، میری بات مانیں، میں بڑا مشکل میں پھنس جاؤں گی. یہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا جس طرح سے میں نے. ابھی دیکھیے ہم ڈائلاگس، اب کیا قرآن مجید کے ڈائلاگس ایز اٹ از ہم پڑھتے ہیں. اللہ نے اس کی سن لی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ تکرار کر رہی تھی، اور اللہ سے فریاد کی جا رہی. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں تفسیر نہیں کر رہا. اور اللہ سے فریاد کی جاتی تھی کہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. کس کی گفتگو سن رہا ہے؟ اس خاتون کی اور نبی اکرم میں کچھ جواب. ایک قانون بنا ہوا ہے، اسلام کا قانون تھی نہیں، لیکن اسلام اس بارے میں چپ ہے. اظہار کے قانون کے معاملے میں اسلام سائلنٹ ہے. کوئی قانون، کوئی شریعت کا قانون ابھی نافذ نہیں ہوا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنہوں نے ان کو جنا ہے. اور یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو اسلام کے اندر مائیں جو ہے، ماؤں کا درجہ، ایک تو وہ ماں ہے کہ جس نے آپ کو جنا ہے. ایک تو وہ دوسری ماں وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کی دادی، وہ بھی ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. آپ کی نانی وہ بھی آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. آپ کی ساس وہ بھی ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ بھی آپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں. یہ مائیں ہیں جو کہ جن کو ماں کا درجہ دیا گیا. اب یہاں پر جو زہار کا قانون بتایا، حضرت خولہ ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ان سے بحث و تکرار ہو رہی ہے. اب ایک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک واقعہ ملتا ہے ان کے دور خلافت کے اندر. وہ ہوتا ہے ایک دفعہ آپ جا رہے تھے مختلف سرداران قریش کے ساتھ، حضرت خولہ سامنے آ جاتی ہیں. حضرت خولہ سامنے آئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں اے عمر، پہلے تو عمر تھا، آج تو امیر المومنین بن گیا. بڑی لمبی چوڑی گفتگو ڈسکشن اس کے اندر ہوتی ہے. تو وہ سنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کافی ٹائم ہو جاتا ہے. اس کے بعد خولہ ان کو بتا کے نکل جاتی. تو سردار وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے اے امیر المومنین، آپ ایک عام سی خاتون کے لیے جو ہے اتنے بڑے بڑے سرداران قریش کو آپ نے روک کے رکھا اور آپ ان کی بات سنتے رہے چپ کر کے، اور وہ اتنا کچھ کہہ کے چل گئی. کہتے تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی آواز جو ہے ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے سنی، اس کو رسپونڈ کیا اس خاتون کی آواز کو. وہ جو خاتون بحث کر رہی ہے اس کو رسپونڈ کیا. یہ اگر خاتون مجھے سارا دن بھی کھڑا رکھتی تو میں صرف نماز کی اجازت سے لیتا، میں ان کی سارا دن کی بات سنتا. مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ ہے. یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی آواز ساتویں آسمان پر سنی گئی. تو اس کے بارے میں یہ جو ہے یہ بتایا گیا. ایک اور جگہ پر، اور پھر ایک اور جگہ پہ دوبارہ ایک خولہ، حضرت خولہ ان کو ملی اور وہ کہتی ہیں کہ اے عمر، تم پہلے بکریاں چراتے تھے، پھر تم عمر بنے، آج تم امیر المومنین بن گئے ہو. یہ ایک اور جگہ پر ایک اور ان کا واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنا. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو زہار کا قانون اگر کسی سے ہو جائے، ایک تو اس کو ٹوٹلی رد کر دیے گا. شریعت کے اندر ایک نیا قانون نافذ کر دیا گیا کہ زہار کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں کہ جو کہ دور جہالت سے چلتا چلا آ جائے، آج اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا، لیکن اس کے لیے آگے دیکھیے، ادھر آگے چلیں گے ہم، آگے پتہ چل جائے گا. والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر وہ اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، یعنی اپنی بات سے رجوع کر لی. اب رجوع کرنے کا پہلے آپشن نہیں تھا. دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات بتا دیتا ہوں کہ طلاق جو ہے 3 قسم کی اسلام کے اندر جو موجودہ اس وقت جو رائج ہے، طلاق کا سسٹم رائج. طلاق جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو طلاق رجعی ہوتی ہے کہ جس کے اندر نکاح ثانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک سرٹن ٹائم ہے، 3 مہینے ہے، کہ جس کے اندر آپ نے رجوع کر لیا تو اس کا مطلب ہے کوئی نکاح آپ کو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ نے رجوع کر لیا، وہ نکاح پرانا برقرار رہے گا. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. دوسری ہوتی ہے طلاق بائن. طلاق بائن میں کیا ہوتا ہے کہ علیحدگی تو ہو جاتی ہے، علیحدگی تو ہوگی، یعنی آپ کے 3 مہینے یا 6 مہینے کی علیحدگی تو ہوگی، لیکن نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، یہ آپشن رہتے ہیں. ایک تیسرا طلاق ہوتا ہے طلاق مغلق، کہ جس کے اندر بھی آپشن موجود ہے. طلاق مغلق یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹل آپ کی طلاق ہو گئی ہے، لیکن اب بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ خاتون جو ہے کسی اور فرد سے نکاح کرے، اس سے اگر طلاق ہو جائے یا وہ فرد مر جائے
تو آپ دوبارہ اس خاتون سے نکاح کر سکتے. لیکن یہ اظہار کے قانون میں جب آپ نے اس کو کہہ دیا, منہ سے کہہ دیا نا, اس کے بعد ختم. طلاق بائن, طلاق رجعی, طلاق بائن اور طلاق مغلق. مغلق. اس کے اندر بھی آپشن ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اس وقت یعنی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے, اور وہ مرد اگر مر جائے یا مرد وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو آپ پہلے والے اس سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو زہار کا قانون چلتا چلا آ رہا تھا دور جہالت کے اندر, اس کے اندر کوئی آپشن نہیں تھی ٹل ڈیتھ. بس ایک چیز ہو گیا, اب تمہارے لیے حرام ہو گئی. دیکھیں اہل تشیع کے اندر مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک جگہ گئے کہ جہاں اہل تشیع کے اندر قانون کیا ہے طلاق کا. وہ کیا کرتا ہے کہ طلاق وہ کہتے ہیں اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہوتی ہے. اگر ایک مرد جو ہے اپنی عورت کو 100 مرتبہ طلاق دے دے, وہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی. 100 مرتبہ طلاق دے, طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے گا تو طلاق ہوگی. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا. لیکن وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے جب ان کی محفل میں گیا, میں نے ان سے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں, وہ کہتے ہیں کوئی بات کی خالی اکیلا کہے تو کوئی بات کی اہمیت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جب خالی بات کی اہمیت نہیں ہوتی تو وہ مرد جو ہے جب پہلی مرتبہ نکاح کرتا ہے صرف ہاں کہتا ہے تو وہ طلاق وہ اس کے لیے حلال ہوتی ہے, وہ خاتون اس کے لیے جائز ہو جاتی نا. ایک زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے اس کے لیے وہ عورت جو ہے جائز ہو جاتی. تو یہ تم نے بہرحال ان کا ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ان کے اہل تشیع کے مکتب فکر کے اندر ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, واللہ عالم. بہرحال انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا کہ یہ بھی تھا. جی نہیں نکاح میں چاہیے ہوتا, لیکن آپ زبان سے ہاں کہہ دیتے ہیں نا. اگر نکاح ویسے بھی ہو جاتا ہے نا, آپ نے منہ سے اگر کہہ دیا, اقرار کر دیا تو نکاح ہو جاتا ہے. وہ گواہوں کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے, تاکہ آپ کے ساروں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کی شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے ان کا ایک پورا ایک ڈیٹیل ہے, لیکن ہم نے اس پہ ڈسکشن ہم اس پہ نہیں کر رہے. اچھا آگے چلیے. ان کی مائیں تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اچھا, اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام کو آزاد کریں. اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو, کہ اللہ کے نبی میں غلام تو کیا, میں تو خود غریب ہوں اتنا, میرا میاں خود غریب ہے, تو غلام تو ہم مشکل ہے بھائی, ہم تو غلام نہیں دے سکتے. اب اللہ کے نبی دوسرا آپشن, یہ اللہ بتا رہا ہے دوسری آپشن. اب دیکھیں دوسری آپشن کیا ہے, اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے, اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے روزے رکھے. اب انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا میاں تو اتنا بوڑھا ہے وہ 1 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا, 1 دن میں اس کی حالت پتلی ہو, آپ 2 مہینے کے رکھوا رہے ہیں, تو 2 مہینے کیسے پوری کرے گا. اب اللہ نے تیسری دیکھیں, اللہ تعالیٰ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اپنی ہاتھ سے اس کو تخلیق کیا. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ بھی جو ہے جہنم کے اندر چلے جائے. دیکھیے ماں ہے نا, اس کا بچہ غلط کام کرتا ہے نا, اس کو ایک دفعہ وارن کرتی ہے بیٹے یہ غلط کام ایسا نہ کرو, دوسری مرتبہ وارن کرتی ہے, تیسری مرتبہ ایک زوردار ریپٹا لگاؤ. اس لیے نہیں لگا رہی, اس لیے لگا رہی کہ آج یہ اگر غلط کام کی طرف چل پڑا تو یہ آگے بڑھتا یہ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھے گا. تو اس کو جو تھپڑ مارتی اس لیے مارتی کہ یہ غلط کام نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ بار بار وارن کر رہا ہے, بار بار سکھا رہا ہے, بار بار بتا رہا ہے, پیار سے بتا رہا ہے, محبت سے بتا رہا ہے, ڈانٹ سے بتا رہا ہے, سزائیں دے کے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں بتا اس لیے کہ میری قوم, میرے لوگ سدھر جائیں, میرے لوگ سمجھ جائیں, میرے لوگ جو ہیں میں نے اتنی بڑی جنت بنا رکھی ہے, میں نے اتنی بڑی اس کے لیے نعمتیں بنا رکھی, تو میرے لوگ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے میں نے جو بنائے میری جنت کے اندر آئے. تو یہاں پر کیا ہے, اچھا وہ 2 اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, اور جو اس پہ بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اب جو حضرت خولہ نے کہا کہ لو 60 مسکین, تو ہم تو خود غریب, ہم 60 مسکینوں کہاں سے کھانا کھلائیں, وہی تینوں آپشن. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو لیڈر تھے نا, ٹیم لیڈر تھے, وہ رحمت للعالمین تھے, انہوں نے راستہ تو نکالنا تھا. انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان کہہ دیا کہ بھائی کون ہے جو 60 مسکینوں کو ان کی طرف سے کھانا کھلا سکتا ہے. انہوں نے ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کھلاتا ہوں. تو وہ ان کے لیے پھر وہ جو قانون تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہو گئے. اچھا آگے چلیے, بس اب صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ایک آدھ آیت کا, اور اس کے بعد یہ حکم اس لیے دی جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب نہ ہونا جب اللہ عذاب ہے اس دن جب اللہ اور ان سب کو پھر سے زندہ اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کی ادھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے.
اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی سورہ مجادلہ، میں نے بتایا مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بحث و تکرار کرنے والی۔ اس کے اندر جو ڈسکشن بیسیکلی جو کی جا رہی ہے وہ کس سورہ سے کمپیریزن میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کہ شیخ صاحب نے سورت بتائی تھی، سورہ حجرات کے اندر جو قوانین بتائے گئے ہیں نا، جو منافقین کے اندر موجود ہیں، ایک ایک بتا دیں تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کون کون سے اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی؟ ہاں، سرگوشیاں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نجوہ، ٹھیک ہے، وہ نجوہ کرتے تھے۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ نجوہ کرتے تھے، محفل میں بیٹھے سرگوشیاں کرتے تھے، تو یہ نجوہ کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے جی؟ آنکھوں سے، کنکھیوں سے اشارے کرنا مطلب۔ اور چلیں میں بس یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے جی؟ سرگوشیاں کرتے تھے، جتھا بندیاں کرتے تھے، نجوہ کرتے تھے، گروپ سارے مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوئے اپنا گروپ الگ جا کے بنا کے بیٹھتے تھے اور خسر پھسر کرتے تھے، اور امیر کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارتے تھے، ٹھیک ہے، کنکھیوں سے ایک دوسرے کہتے ہیں یار وہ آ گئے، اور کہ انفاق کا مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے ایک جنگ تبوک کا واقعہ بتایا تھا، وہ بتائیں پھر دعا کراتے ہیں جی۔ جنگ تبوک کا ابو عقیل کا جو واقعہ بتایا تھا، منافقین نے کیا کہا؟ ہاں کیا؟ ہاں، انہوں نے کہا یہ کیا جنگ لڑیں گے، یہ اتنی سی کھجور لے کے آئے ہیں اور یہ آئے ہیں جنگ لڑنے، تبوک کی جنگ لڑنے آئے ہیں اور اتنی سی کھجور لے کے آئے، دیکھو جی اب یہ مسلمان جو ہے نا یہ اب یہ لڑیں گے۔ منافقین بیچ میں کاٹنے پہ لگے رہتے تھے، ادھر کی خبریں ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتے تھے۔ یہ اگلی ساری آیات کے اندر ان ساری چیزوں پہ ایمفسائز کیا گیا ہے، ان چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی، جن کو قرآن کہتے ہیں ان سے بچنے کی، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دے گا اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وذل الدين وغلبة الرجال۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا مالک، یہ سورہ مجادلہ کی روشنی میں جن چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا، جن چیزوں سے بچنے کے کہا جا رہا ہے، یا اللہ اس پہ عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ نجوہ، یہ خسر پھسر، یہ معاشرے کے اندر جو بہت ساری معاشرتی بیماریاں کہ جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یا اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک، ہر معاملے کے اندر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر معاملے کے اندر قرآن مجید جس طرح بتاتا ہے اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر کی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا